توبہ ہے بھائی، ہما کی ساس نے تو لگتا ہے تنزیہ آباد میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے۔ 15 منٹ کے لیے ان کے پاس بیٹھی تھی، اور وہ 15 منٹ انہوں نے ذہنی فکروں اور تنزیہ باتوں کے سوا کوئی سیدھی بات نہ کی۔ ہمت ہے ہما کی جو ایسی ٹیڑھی ساس کو برداشت کیے جا رہی ہے۔ تارا آپی نے ہما کے کمرے میں آ کر ہما کی برداشت کو سلام کیا۔ ہما کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ عام شادی شدہ عورتوں کی طرح سسرال والوں کی برائیاں میکے میں کرنے کی عادی نہ تھی۔ یہ سبق اس کی مرحومہ ماں نے پڑھایا تھا۔ وہ کہتی تھیں، شوہر اور شوہر کے گھر والوں کی ادھر ادھر برائیاں کرنے سے عورت صرف اپنا بھرم کھوتی ہے۔ لوگ یا تو ترس کھاتے ہیں یا پھر چسکے لے کر مزید کنسوئیاں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھریلو مسئلے گھر کی چار دیواری سے باہر نہ نکلنے دیے جائیں۔ اور ویسے بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عورت کے قدم سسرال کی سرزمین پر مضبوطی سے ٹک جاتے ہیں اور چھوٹے مسئلے مسائل خود بخود دم توڑ دیتے ہیں۔ ہما نے تو ماں کی یہ نصیحت پلو سے باندھ لی تھی۔ اس نے کبھی میکے والوں کے سامنے سسرال کی کوئی برائی نہ کی تھی، لیکن میکے میں کوئی بھی رشتہ دار اس سے ملنے سسرال آتا تو اسے چند منٹوں میں ہی سسرال میں ہما کی اوقات کا پتہ چل جاتا۔ اپنا بھرم ٹوٹنے پر ہما کے پاس چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ سجانے کے سوا کوئی چارہ نہ رہتا۔ آج اس کی خالہ بہن تارا آپی چھوٹی بھابھی کو ساتھ لے کر اس سے ملنے اس کے سسرال آئی تھی۔ وہ عرصہ دراز سے بیرون ملک مقیم تھیں، برسوں بعد پاکستان آئیں۔ ان کا قیام ان کے جیٹھ کے ہاں تھا۔ سب رشتہ دار ان سے ملنے ان کے پاس پہنچتے رہے، جو جاتا انہیں اپنے ہاں آنے کی خصوصی دعوت دے کر جاتا۔ صرف ہما کو ہی تارا آپی کے پاس جانے کی فرصت نہ مل پائی تھی۔ تارا آپی ویسے تو اس کی خالہ زاد بہن تھیں، لیکن وہ ہما کو سگی بہنوں کی طرح ہی عزیز تھیں۔ ہما کے بچپن میں تارا آپی نے اس کے بہت لاڈ اٹھائے تھے۔ وہ شادی کے بعد کینیڈا جا بسی تھیں۔ برسوں بعد ان کا پاکستان کا چکر لگتا۔ وہ جب بھی پاکستان آتی، ہما سب سے پہلے ان سے ملنے پہنچتی، لیکن یہ اس کی شادی سے پہلے کی بات تھی۔ اس بار تارا آپی کو آئے 20 دن سے زیادہ ہو گئے تھے۔ ہما باوجود خواہش کے ان سے ملنے نہ جا پائی تھی۔ تارا آپی چھوٹی بھابھی کو ساتھ لے کر خود ہی ہما سے ملنے اس کے سسرال پہنچ گئی تھی۔ وہ ہما اور ثاقب کے لیے ڈھیروں تحفے بھی لائی تھی۔ ہما تارا آپی کو اچانک دیکھ کر پہلے تو بے تحاشا خوش ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس خوشی پر بوکھلاہٹ نے غلبہ پا لیا تھا۔ امی جان لاؤنج میں آن نکلی تھیں اور ان کی شکل دیکھ کر ہما کے اوسان ویسے ہی خطا ہو جاتے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی تارا آپی سے ساس کا تعارف کرایا تھا۔ کتنی دیر سے اپنے کمرے میں لیٹی تھی، کانوں میں آوازیں تو پڑ رہی تھیں۔ بہو کی چہکتی آواز سن کر اندازہ تو ہو گیا تھا کہ کوئی خاص مہمان ملنے آئے ہیں۔ پہلے تو منتظر رہے کہ کوئی ہم سے ملنے ہمارے بھی کمرے میں جھانکے گا، پھر سوچا کیوں بہو کے معزز مہمانوں کو اپنے کمرے تک آنے کی زحمت دوں، خود ہی سلام کرنے حاضر ہو جاتی ہوں۔ چہرے پر مسکراہٹ سجا کر امی جان پرتپاک انداز میں تارا آپی سے ملی تھیں، لیکن ان کا طنزیہ لہجہ کسی طور پر نظر انداز کرنے کے قابل نہ تھا۔ ایک لمحے کو تو تارا آپی بھی چپ کی چپ رہ گئیں۔ ہما کی تو ایسے کسی بھی موقع پر خود بخود بولتی بند ہو جاتی تھی۔ آخر بھابھی نے ہی ان سے ان کی طبیعت کے متعلق استفسار کر کے گفتگو کا موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ گھٹنوں اور جوڑوں کے درد نے عاجز کر رکھا ہے بیٹی، لیکن اللہ کا شکر ہے پھر بھی اللہ نے اتنی ہمت دے رکھی ہے کہ اپنے کام خود ہی نمٹا لیتے ہیں، کسی کا احسان لینے کی نوبت نہیں آتی۔ سیدھے سے سوال کا پھر ٹیڑھا سا جواب ملا تھا۔ چھوٹی بھابھی خود خاصی تنگ مزاج تھیں۔ انہوں نے ہما کی ساس کو مزید لفٹ کرانا مناسب نہ سمجھا۔ چلو اپنے بیڈ روم میں آ کر اے سی آن کرو، میں تمہارے بیڈ پر 2 گھڑی لیٹ کر کمر سیدھی کر لوں۔ اب تو زیادہ دیر نہ تو کھڑا ہوا جاتا ہے اور نہ بیٹھا جاتا ہے۔ بھابھی نے ہما کو مخاطب کیا۔ ان کی پریگنینسی کا آخری مہینہ چل رہا تھا۔ تارا آپی جانے کیا سوچ کر انہیں ساتھ لے آئی تھی۔ ان کی حیت دیکھ کر ہما کو خود ہی شرم سی آ گئی۔ وہ فوراً انہیں ساتھ لیے بیڈ روم میں آ گئی۔ تارا آپی مروت میں اس کی ساس کے پاس لاؤنج میں ہی بیٹھ کر گپ شپ لگانے لگی۔ شکر ہے ثاقب کسی کام سے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ چھوٹی بھابھی مزے سے پاؤں پسار کر بیڈ پر لیٹ گئیں۔ آپ گھر پر ریسٹ کرتی بھابھی، تارا آپی کے ساتھ کسی اور کو بھیج دیتی۔ اس نے رسانیت سے انہیں مخاطب کیا۔ گھر پر تمہاری بڑی بھابھی کے میکے والوں نے ہلہ بول رکھا تھا۔ بڑی بھابھی کو میری طبیعت کی کب پرواہ ہوتی ہے، اپنے پورے خاندان کو زورانے پر مدعو کیا۔ وہ تو شکر ہے تارا باجی آ گئی تو میں فوراً ان کے ساتھ نکل آئی۔
اب تمہارے ہاں سے فارغ ہو کر آصفہ چچی کے ہاں جانے کا ارادہ ہے، چھوٹی بھابھی نے بتایا تو ہما نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر انہیں ٹی وی کا ریموٹ دے کر خود حاضر تواضع کا سامان کرنے کچن میں جھا گھسی۔ کولڈ ڈرنکس اور سنیکس کی ٹرے لے کر جب وہ واپس بیڈ روم میں آئی تو تارا آپی بھی وہیں آ گئی اور اب اس کی ساس کی تیز تراری پر اظہار خیال کر رہی تھی۔ ثاقب اپنی ماں کو ایسی باتوں پر ٹوکتا کیا، بندہ گھر آئے مہمان کا ہی کچھ لحاظ کر لیتا ہے۔ تمہارے بارے میں مستقل طنزیہ فکریں بولتی رہی۔ میرے جی میں تو آیا کہ کہوں ہمارے خاندان کی سب سے بھولی بھالی بچے سے بھی اگر آپ کو شکایت ہے تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے بڑی بی۔ پھر یہ سوچ کر خاموش رہی، میں تو ذرا سی دیر میں چلی جاؤں گی، بعد میں تمہیں ان کی اور الٹی سیدھی برداشت کرنا پڑے گی۔ تارا آپی کو ہما کی خراٹ ساس سے مل کر ٹھیک ٹھاک غصہ آیا تھا۔ امی جان دل کی بری نہیں آپی، بس ان کی عادت ہی کچھ ایسی ہے۔ ہما نے خواہ ساس کی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ دل میں کون جھانک کر دے سکتا ہے چندہ، بندے کی اچھائی برائی کا زبان سے ہی پتہ چلتا ہے۔ تارا آپی نے گہری سانس اندر کھینچی۔ ہما خاموش ہو گئی۔ تارا آپی اور چھوٹی بھابھی ذرا سی دیر میں واپس چلی گئی تھیں۔ ہما نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد ثاقب کے ساتھ ان سے ملنے آئے گی۔ ثاقب واقعی اسے 2 دن بعد تارا آپی سے ملوانے لے گیا تھا۔ بہت سمجھدار اور صابر شاکر بیوی ہے تمہاری ثاقب میاں، اس کی قدر کیا کرو۔ تارا آپی نے ثاقب کو نصیحت کی تھی۔ ثاقب نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بھلا مانس شخص تھا، ہما سے محبت بھی کرتا اور اس کا خیال رکھنے کی اپنی سے ہر ممکن کوشش بھی کرتا تھا، لیکن اپنی ماں کی ہر وقت طنز کرنے والی عادت کا اس کے پاس کوئی توڑ نہ تھا۔ وہ بیوی کو ہی برداشت کی تلقین کرتا۔ ہما میں برداشت کا مادہ بہت تھا، لیکن جب کسی دوسرے کے سامنے عزت افزائی ہوتی تب ضبط کرنا مشکل ہو جاتا۔ اس روز وہ دوپہر کے کام نپٹا کر ذرا سستانے لیٹی تو جلد ہی گہری نیند نے آن گھیرا۔ روز کی نسبت خاصی دیر سے آنکھ کھلی۔ وہ بکھلا کر کمرے سے نکلی۔ امی جان کی چائے کا وقت تھا اور انہیں اپنے کسی بھی کام میں ذرا سی بھی دیر سویر گوارا نہیں تھی۔ کچن میں جانے سے پہلے لاؤنج سے گزر ہوا تو پڑوس کی فاطمہ آنٹی کو ان کے پاس بیٹھے دیکھا۔ اس نے رک کر انہیں سلام کیا۔ اٹھ گئی بیٹی، آؤ ذرا 2 گھڑی کو یہاں فاطمہ کے پاس بیٹھو، میں چائے بنانے جا رہی ہوں۔ اور تم صرف چائے پیو گی یا ساتھ کوئی کیک بسکٹ بھی لاؤں؟ وہ پاؤں میں سلیپر ڈال کر بہو سے استفسار کر رہی تھی۔ آپ بیٹھے امی، میں 2 منٹ میں چائے بنا کر لائی۔ ہما شرمندہ ہوتے ہوئے بولی۔ ارے ہم تو گھنٹے بھر سے بیٹھے ہی ہوئے تھے، کب سے چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ پھر تمہاری فاطمہ آنٹی بھی آ گئیں، انہیں اکیلا بٹھا کر کچن میں جاتی اچھی لگتی کیا؟ بس اسی لیے تمہاری منتظر تھی۔ تم جاگ گئی ہو تو بیٹھو، خوب سوئی تھکن تو اتر گئی ہوگی، باقی گرما گرم چائے پی کر اتر جائے گی۔ ابھی تمہیں چائے بنا کر پلاتی ہوں، بس 2 منٹ کی مہلت دو۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اپنے مخصوص طنزیہ انداز میں مخاطب تھیں۔ میں چائے لاتی ہوں امی، آپ بیٹھیں۔ ہما دھیرے سے کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ وہ مزے سے بیٹھ کر پڑوسن سے گپیں لگانے لگی۔ مقصد صرف بہو کو شرمندہ کرنا تھا، سو وہ پورا ہو گیا تھا۔ ثاقب کی دلہن تو بہت سیدھی ہے زینب، یہ بتاؤ سرمد کے لیے لڑکی کی تلاش مکمل ہو گئی کیا؟ فاطمہ بیگم پوچھ رہی تھی۔ ثاقب کی دلہن اتنی سیدھی نہیں ہے، گنوں کی پوری ہے، میرے بولے بالے بیٹے کو اپنی مٹھی میں کر رکھا ہے، حالانکہ نہ تو شکل نہ صورت، میکا بھی تگڑا نہیں ہے۔ وہ تو میری مت ماری گئی تھی جو میں نے اپنے ہیرے جیسے بیٹے کی یہاں قسمت پھوڑ دی۔ سرمد کے لیے لڑکی کا انتخاب خود چھان پھٹک کر کروں گی۔ 2 ہی تو بیٹے ہیں میرے، اب بہو کے انتخاب میں غلطی کی گنجائش ہی کہاں بچتی ہے؟ وہ نخوت بھرے انداز میں بولی تھی۔ فاطمہ بیگم نے بھی ہنکارا بھرا، اور پھر درجنوں لڑکیاں مسترد کرنے کے بعد زینب بیگم نے چھوٹی بہو ڈھونڈ ہی لی۔ خوب امیر کبیر فیملی تھی، لڑکی بھی خوبصورت تھی اور خوب دھوم دھام سے ہما کے دیور کی شادی ہوئی اور نازک اندام شازمین دلہن بن کر سسرال پہنچ گئی۔ زینب بیگم نے شروع میں نئی بہو کے خوب چاؤ چونچلے اٹھائے، بلکہ یہ چونچلے ہما کو اٹھانے پڑے کہ امی جان کو تو صرف حکم دینا آتا تھا۔ پھر شادی کے 2 برس کے بعد اللہ نے ہما کو خوشخبری سے نواز دیا۔ ہما کا رواں رواں اپنے رب کا شکر گزار تھا۔ ثاقب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ گائنیکالوجسٹ نے ہما کی ویکنس کی وجہ سے بھرپور ڈائٹ اور مکمل ریسٹ کی تلقین کی تھی۔ ثاقب نے گھر آ کر ڈاکٹر کی نصیحتیں منو ان دہرا دی تھی۔ ہاں بھئی، انوکھا بچہ پیدا کرنے چلی ہیں بہو بیگم۔ زینب بیگم بھی خوش تو تھیں، لیکن طنزیہ فکرہ بولے بنا نہ رہ پائیں۔
بہرحال انہوں نے چھوٹی دلہن کو گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کی ہدایت کر دی تھی۔ سچ بھی یہی کہا تھا کہ شازمین کا ہر وقت کمرہ بند کر کے آرام کرنا کھلنے لگا تھا۔ شازمین نے گھر کے کاموں میں حصہ لینا شروع تو کر دیا تھا، لیکن وہ گھریلو کام کاج میں اناڑی تھی۔ ہما سے طریقے پوچھ کر کوکنگ کرتی، چیز اچھی پک جاتی تو فراخ دلی سے اس کا کریڈٹ سب کے سامنے ہما کو دے دیتی۔ دیورانی کے حوالے سے ہما کے ذہن میں جو خدشات تھے وہ اب دم توڑ چکے تھے۔ شازمین اچھے مزاج کی لڑکی تھی، وہ ہما کو جیٹھانی نہیں بلکہ بڑی بہن کا درجہ دیتی تھی۔ ہما کا بھی اس ہنسمکھ اور لاابالی سی لڑکی سے بہت محبت والا تعلق استوار ہو گیا۔ شازمین کے مزاج میں بہت بچپنا بھی تھا۔ ہما اس کی اکثر بے وقوفیوں پر ہنس ہنس کر دوہری ہو جاتی، لیکن پھر اسے عقل سے کام لینے کی ہدایت بھی کرتی۔ دونوں دیورانی جیٹھانی کا تعلق دیکھ کر زینب بیگم بے چین سی رہتی۔ ہما پرانی تھی، انہیں اس پر زیادہ نہ آتا، البتہ شازمین کے طور طریقے ان کی برداشت سے باہر ہوتے جا رہے تھے۔ سرمد تو ثاقب سے بھی بڑھ کر زن مرید ثابت ہو رہا تھا۔ زینب بیگم بیوی سے اس کا التفات دیکھ کر پہروں کرتی رہتی۔ اب ان کی توپوں کا رخ شازمین کی جانب ہو گیا، لیکن شازمین میں ہما جیسی برداشت نہ تھی۔ اس روز جب شازمین اور سرمد شام کو سیر سپاٹے کے لیے نکل رہے تھے، زینب بیگم کو جلال چڑھ گیا۔ انہوں نے روز روز کے سیر سپاٹوں پر بیٹے بہو کو بے نکت سنائی۔ سرمد تو ماں کے پاس بیٹھ کر ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ شازمین اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ میرا گھٹنا پکڑ کر کیوں بیٹھا ہے؟ جا اپنی بیوی کو منا، دیکھا نہیں کیسے تن پن کرتی گئی ہے؟ انہوں نے سرمد کو جھڑکا۔ پہلے آپ کو تو منا لوں، پھر بیوی کو بھی منا لوں گا۔ مرد بیچارہ تو چکی کے دو پاٹوں کے درمیان پستا ہی رہتا ہے۔ سرمد نے ٹھنڈی سانس بھر کر خود کلامی کی۔ زینب بیگم بیٹے کو گھور کر رہ گئیں۔ رات تک شازمین کمرے سے باہر نہ نکلی۔ زینب بیگم کو بہو پر مزید تاؤ چڑھتا رہا۔ صبح شازمین کمرے سے نکلی تب بھی اس کے چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ کوئی بہو بھی یوں تیور دکھا سکتی ہے، یہ زینب بیگم کے لیے نیا تجربہ تھا۔ سرمد اور ثاقب آفس چلے گئے تو زینب بیگم نے بہو کی طبیعت صاف کرنے کی ٹھانی۔ شازمین ہنوز منہ پھیلائے اپنے حصے کا کام نپٹاتی پھر رہی تھی جب زینب بیگم نے اسے آواز دے کر بلایا۔ جی امی، کوئی کام ہے کیا؟ اس نے لٹ مار انداز میں پوچھا۔ میری ایسی مجال کہاں کہ تمہیں کسی کام کا کہوں، میں نے تو تمہیں معافی مانگنے کے لیے بلایا ہے۔ معاف کر دو بھائی، ہم نے کل تمہاری شان میں کچھ گستاخی کر دی تھی۔ تمہارے چہرے کے زاویے تو درست ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ مان لیا بھائی، بہت بڑا قصور سرزد ہو گیا تھا مجھ سے۔ آئندہ ہماری توبہ جو تمہیں کسی بات پر ٹوکا، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں تم سے۔ وہ اپنے مخصوص طنزیہ انداز میں بہو سے مخاطب تھیں، ہاتھ بھی جوڑ دیے اور پاس بیٹھی ہما نے بوکھلا کر پہلے ساس اور پھر دیورانی کو دیکھا۔ اسے پتہ تھا کہ شازمین اب بری طرح سٹپٹا جائے گی۔ کیسی ناراضگی، کہاں کی ناراضگی! اسے اپنے کردہ نہ کردہ جرم کی فوراً معافی مانگنی پڑے گی۔ ساس کے جڑے ہاتھ کھولتے ہوئے اسے کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حد کرتی ہیں آپ امی جان، کیوں مجھے گناہگار کر رہی ہیں آپ؟ بڑی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ اور روک ٹوک کا اختیار رکھتی ہیں۔ آئندہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ ہما منتظر تھی کہ شازمین کچھ اس طرح کے جملے بولے گی، مگر وہ بولی تو کیا؟ مجھے اندازہ تھا امی جان آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا، اب اس بات کو جانے دیں، بس آئندہ خیال کیجیے گا۔ بہت بے نیازی سے ساس کی جانب فکرہ اچھال کر شازمین کچن میں گھس گئی۔ زینب بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بے ساختہ قہقہے کا گلا گھونٹنے کا جتن کرتے ہوئے ہما کے دانت بھیج گئے تھے اور آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ اس وقت تو اس نے جیسے تیسے ضبط سے کام لیا، مگر اپنے کمرے میں جا کر دل کھول کر ہنسی تھی۔ بعد میں اس نے شازمین کو سمجھایا ضرور تھا، آئندہ ایسی بے وقوفی مت کرنا، امی بڑی ہیں، تمہیں ان کا ادب لحاظ ملحوظ رکھنا چاہیے، ایسی حرکتوں سے وہ تم سے مزید برگشتہ ہو جائیں گی۔ اس نے شازمین کو انسانیت سے مخاطب کیا۔ جانتی ہوں بھابھی، آئندہ احتیاط کروں گی، لیکن میں بھی کیا کرتی؟ امی جان کی طنزیہ باتیں اب میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھیں۔ اب کچھ دن تک میں اپنی زبان قابو میں رکھوں گی تو کم از کم امی جان بھی کوئی طنزیہ بات کہنے سے پہلے 3 بار تو ضرور سوچیں گی۔ شازمین مزے سے بولی۔ تب ہما نے اسے تادیبی انداز میں گھورنا چاہا، مگر اگلے ہی پل وہ ہنس پڑی۔ شازمین کے طرز عمل سے اختلاف صحیح، مگر جینے کا یہ انداز اس کے من کو بھا گیا تھا۔